بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، ہم نے کہا کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور چراؤ اپنے مویشیوں کو۔ وَارْعَوْا یہ لازمی اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ کُلُوا وَارْعَوْا جو ہے یہ اصل میں اخرجنا جو گزرا ہے اس کی ضمیر سے یہ حال ہے، یعنی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آذنینا میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ نہا کا لفظ نہیا کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے عقل۔ جو نہیں اور روکنا ہے وہ مفہوم اس میں موجود ہے، اس لیے کہ عقل انسان کو قبیح اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اس معنی میں یہ نہا عقل کو کہا گیا ہے۔ یہ جو سارے دلائل ذکر ہوئے کہ وجود بخشنے والا اللہ ہے، اس اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ انسان اگر اپنے جسم پہ ہی غور کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اللہ کی خالقیت کو سمجھ جائے۔ مختلف قسم کے رنگ جو اللہ نے بنائے اور ایک ہی انسان اور ایک ہی طرح کی آنکھیں اور ناک اور کان، مگر شکلوں کے اندر جو تفاوت اور فرق رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیداوار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں دماغ اور پورا نظام اعصاب رکھا، اس میں پھر دل اور پورا نظام دوران خون رکھا، اس میں معدہ اور پورا نظام ہاضمہ رکھا، اس میں گردہ اور پورا نظام اخراج رکھا، اور اس انسان میں ایسے سسٹم رکھے ہیں کہ ساری زندگی لوگ تحقیق اسی انسان پر اور اس کے اعضاء پر، اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہ سمجھیں کہ وہ خالق اور مالک ہے، وہی کامل و مکمل علم رکھتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کے اندر دیکھ کر ہی کیا تم غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی ہستی پر دلیل ہے۔ اور علاوہ اس کے پھر یہ جو زمین ہے اور کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ پوری دنیا میں اور کائنات میں ہماری زمین کی مثال تو ایک ذرے کسی بھی نہیں۔ کائنات کی اس وسعت کو دیکھ کر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ ہم تو اس ایک زمین جو کہ پوری کائنات میں ایک ذرے کے مثل ہے، اس میں پھر ایک انسان کی کیا حیثیت؟ وہ اس رب کائنات کے حکم کا انکار کرے اور اس کے اطاعت کا انکار کرے، اس کو رب نہ مانے، حالانکہ اس نے اس کائنات میں اس زمین کو تمہارے لیے قابل رہائش بنایا اور ایک امن کا اور ایک آرام کا گہوارہ بنایا، اور اس میں وہ تمام تر اسباب رکھے جو تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے۔ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، پھر اللہ نے اس دنیا میں اس زمین کی اس وسعت میں ایسے راستے رکھے، ایسے نشانات رکھے جس سے تم ضروریات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پہنچا سکتے، اور آسمان سے پھر پانی کا برسنا، بارش کا برسنا، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے ذریعے سے پودے نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے، یہ بس میں نہیں ہے کہ پودے اگائے۔
یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اس زمین کی حرکت کو کنٹرول کرے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر کے حالات کو کنٹرول کرے۔ کیا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کا علم کامل و مکمل ہے اور وہی ربوبیت کا حقدار ہے؟ اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے اس میں بہت دلائل ہے۔ گویا اس میں اس طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کائنات کی چیزوں میں، اور اس سے خالق کائنات پر استدلال کرنا چاہیے۔ فرعون نے سوال ہر دفعہ یوں اٹھایا فمن ربکما، اور سورہ شعراء میں ہے وما رب العالمین، لیکن جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اللہ کی صفات کے مظاہر دیکھو، کائنات کو دیکھو، اللہ کے افعال و صفات دیکھو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہی ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، ایک اور بار۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید صفات ذکر کی جا رہی ہے، اور یہ بھی اصل میں اللہ کی توحید پر اسی طرح عقل عام کے دلائل ہیں کہ خلق پیدائش، اعادہ دوبارہ مرنا اور زمین کی طرف جانا، اور اخراج اس زمین سے پھر سے نکلنا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تمہیں اپنی پیدائش میں کوئی طاقت و اختیار ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے مرتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی موت میں اختیار ہے؟ کیا تم زمین سے اپنی مرضی سے نکالے جاؤ گے؟ جب ان چیزوں میں تمہاری مرضی نہیں ہے، اور چار و ناچار تمہارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے کہ اسی زمین سے تم پیدا ہوئے ہو، اور اسی زمین سے اسی زمین میں تمہیں جانا ہے، اور یہیں سے پھر سے نکلنا ہے، تو پھر اس اللہ ہی کی ربوبیت کو تسلیم کرو۔ اور جب ازواج من نبات، نباتات کا ذکر آیا تو اس کی مناسبت سے بتایا جا رہا ہے کہ پودوں کی طرح تم بھی اس زمین سے اگو گے۔ اس لیے یہ عقل عام کے دلائل کی حیثیت سے بھی اور پودوں کے ساتھ مشابہت کی حیثیت سے بھی ماقبل کلام سے یہ مربوط کلام ہے۔ اس میں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کہا ہے، وَإِلَيْهَا نُعِيدُكُمْ نہیں کہا۔ لفظ فی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر ہو جانا اور رکھنا، صرف اس کی طرف ہونا نہیں بلکہ اندر رکھنا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ زمین کے اندر تمہیں ایک استقرار ملے گا، وہ تمہارا مستقر ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ میں استقرار کے معنی کی نسبت سے الیہا کی جگہ فیہا کا لفظ ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، اور جب ایک قبر والے پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مٹھی میں مٹی لے کر فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو قبر پہ ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور مٹھی مٹی سے بھر لی، اور پھر فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو قبر پہ ڈالا، اور اس کے بعد پھر ایک مٹھی بھری اور فرمایا کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور نکالیں گے، اور پھر آپ نے اس کو قبر پہ ڈالا۔ اور یہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مستحب طریقہ ہے اور مستحب عمل ہے بوقت دفن کے۔
تارتن اخرى، ایک اور بار. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرہ، مرتن، مرتین، مرارن. مرہ بھی مرتبہ، ایک بار، اور ایک ہے کرتن، کرتین، فرجع البصر کرتین. کرتین معنی بھی مرتبہ، ایک بار. اور ایک ہے تارتن. مرہ کا مطلب گزرنا، تو مرتن ایک دفعہ گزرنا. اس میں پھر مرتبہ کا جو معنی ہے یا ایک بار کا مفہوم ہے، اس میں ایک طرح گزرنا ہے کہ ایک بار یوں گزرا. اور کرتن میں پھر تکرار ہے، پھر دوبارہ یوں آیا. تو ایک مرہ ہے، ایک پھر کرہ ہے. اور تارتن کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ وہ دہرایا جائے اور کچھ وقفے کے ساتھ ہو. تو تارتن اخرى، تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور پھر اس زمین میں تم رہے اور تمہیں پھر اس سے دوبارہ پیدا کیا. تارتن اخرى. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے فرعون کو دکھائی آیاتنا کلہا، اپنی تمام نشانیاں. کلہا سے مراد تمام معروف نشانیاں. اس کل کو کہتے ہیں کل عرفی. اور اس سے مراد وہ 9 آیات ہیں، وہ معجزے عصا اور ید بیضاء اور کٹملوں اور ٹھڈوں اور مینڈکوں اور خون اور طوفان کا جو عذاب آیا ان پر، جس کا ذکر صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 اور صورت اعراف میں بھی ہے. فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور پس اس نے جھٹلایا ان معجزات کو. وَأَبَى، اور انکار کیا توحید و رسالت سے. کذبہ، انکار کیا، یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا کہ یہ سب معجزات ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ابا، انکار کر دیا توحید سے اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے. اور یا فکذب، پس اس نے ان سب آیات کو جھٹلایا. وہ ابا، اور اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی قبول نہیں کیا. فکذب جمیعا وابا ان یقبل شیئا منہا، سب کا انکار کر دیا اور اس میں سے کسی ایک چیز کے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. وابا، انکار کر دیا ہر ایک سے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. فرعون نے کہا، اب جب یہ دلائل تام ہوئے تو اس نے الزام لگایا، اور یہ اس کا وہم تھا اور یا عوام کو دھوکہ دینا تھا. اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ نکالیں ہم کو، کہ آپ نکالیں ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جادو چلا کر ہمیں ہماری اس زمین سے بے دخل کر دیں؟ قوم کو، عوام کو، اپنے سلطنت والوں کو وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یعنی یہ موسیٰ اصل میں اقتدار کا بھوکا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے اور بنی اسرائیل حکمران بن جائیں. اور بسحر کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اپنے خیال کے حساب سے اس نے جادو کہا. جادو کے ذریعے سے ملک فتح تو نہیں ہوتے، لیکن فرعون نے کہا کہ تم جادو کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کیا ہماری اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا یہی ٹاسک معلوم ہوتا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس البتہ ضرور ہم لے آئیں گے
ایک جادو اسی کے مثل. ایسے جادوگر تو ہمارے ملک میں بہت ہیں، ہم بھی پھر جادو لے آئیں گے اس کے مقابلے میں. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، پس مقرر کر دیں ہمارے اور تمہارے درمیان موعداً ایک مقررہ وقت، لا نخلفہ نحن، جس کی مخالفت ہم بھی نہیں کریں گے، جس کے خلاف ہم بھی نہیں کریں گے، ولا انت، اور نہ آپ، مکاناً سوا، کسی ہموار کھلے میدان میں. فرعون کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ایک دفعہ لوگوں کے سامنے جادوگروں کا جادو دکھایا جائے، اس سے لوگوں کے ذہن پر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا جو اثر پڑا ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ سمجھے کہ ہاں اس طرح کے جادو ہو سکتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر کا خیال اور گمان کرے. موعدن کا جو لفظ ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے بمعنی وعدہ کے، تو مقرر کر دیں ایک وعدہ. آگے جو لا نخلفہ آ رہا ہے اس کے ساتھ وعدے کا لفظ زیادہ مطابق ہے، خلاف تو وعدے کا ہوتا ہے، تو لا نخلفہ ہم اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور یا یہ موعدن ظرف ہے، اور ظرف میں پھر ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت. لیکن چونکہ آگے جواب آ رہا ہے موعدکم یوم الزینہ، تو اس کی مناسبت سے زیادہ فٹ یہ ہے کہ یہ ظرف زمان ہے. لیکن چونکہ مکانن سوا بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ظرف زمان بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ تینوں اقوال علم نحو کے ماہرین علماء کے ہاں موجود ہے. اصل میں یہ موعدن ظرف ہے اور ظرف زمان اور مکان دونوں ہے، اور یہ مکانن پھر اس سے بدل بعض ہے. یہ صرف گرامر جاننے والے ساتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ مفہوم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، مفہوم واضح ہے. مکانن سوا، ایک جگہ اور مکان ہو سوا برابر. سوا کا ایک مطلب یہ ہے کہ کھلا میدان ہو جس میں یہ مقابلہ ہو جائے، اور دوسرا مطلب سوا کا ہے یعنی ایک ایسا برابر میدان جس کی طرف لوگوں کے لیے پہنچنا برابر ہو، یعنی سب کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہو. اور یا اس میدان کے برابر دو حصے کیے جا سکیں کہ اس جانب میں ایک فریق کھڑا ہو اور دوسری جانب میں دوسرا فریق کھڑا ہو. تو کھلا میدان، ہموار میدان، یا ایسا میدان جس تک پہنچنا سب کے لیے آسان و برابر ہو. قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے وعدے کا مقررہ وقت وہ یوم الزینہ، خوشی کا دن ہے، زینت کا دن ہے. امام ابن جریر نے لکھا ہے یوم الزینت یعنی یوم عید او سوق کانوا یتزینون فیہ، تمہارا وہ دن جو تمہاری خوشی عید کا دن ہے اور جو تمہارے بازار اور میلے کا دن ہے اور جس میں لوگ زیب و زینت کرتے ہیں، اس دن یہ مقابلہ ہوگا. یہ جشن کا دن. اور وہ دن کون سا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں تفسیروں میں. بعض کہتے ہیں وہ عاشورہ کا دن تھا، بعض کہتے ہیں وہ فرعون کی تاج پوشی کا ایک دن تھا، یا اس کی پیدائش کا ایک سالگرہ کا دن تھا. کوئی بھی تھا، لیکن ان کی خوشی اور جشن کا ایک دن تھا. اور اس سے مکان کی تعیین ہو گئی کہ جشن کا دن جب ہوتا ہے تو لوگ میلے میں اور کھلے میدان میں ہی آتے ہیں، تو مکان کی بھی تعیین ہو گئی. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی چھٹی کا دن ہوگا تو سب اس میں حاضری دے سکیں گے. تو مکانن سوا، وہ برابر میدان ہوگا اور سب کو پہنچنا آسان ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کی چھٹی ہوگی.
وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو ضحیٰ، دن چڑھے، چاشت کے وقت میں۔ اس وقت میں لوگ زیادہ آئیں گے اور کھل کر سامنے مقابلہ دیکھ لیں گے، تو آنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر واپس لوٹنے اور جانے میں بھی آسانی ہوگی۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فتولا، پس اعراض کیا فرعون نے، حق سے اعراض کیا، یا پھر یہ کہ تیاری کے لیے چل پڑا۔ فجمع کیدہ، تو اس نے جمع کیے اپنے سارے ہتھ کنڈے۔ کیدہ کا معنی ابن جریر نے لکھا ہے کیدہ یعنی مکرہ، ذالک جمعہ سحرتہ، اس نے اپنے مکر کو جمع کیے کا یہ معنی ہے، یعنی اس نے اپنی تدبیر کو مضبوط کر دیا۔ جمع کا معنی مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اپنے سارے ہتھ کنڈے تیار کر دیے۔ یا پھر کیدہ اہل کید مراد ہے، یعنی مضاف حذف ہے، اس نے اپنے اہل کید اور اپنے ساحروں کو جمع کیا، مکر والوں کو جمع کیا۔ ثم آتا، پھر وہ آیا مقابلے کے لیے۔ ثم آتا، قال لهم موسیٰ، اب مقابلہ شروع ہوا، اور ایک کھلے میدان میں اسی مقررہ وقت پر ایک طرف سارے جادوگر ان کو جمع کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ تمہیں بڑے منصب ملیں گے اور تمہیں اجرت ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے میدان مقابلہ میں سب سے پہلے ساحروں کو نصیحت کی۔ انبیاء علیہ السلام تو داعی ہوتے ہیں، جہاں بھی کچھ موقع ملتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے، تو ساحروں کو اس میدان میں ہی موقع پا کر سمجھایا۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، افسوس ہے تم پر، یا ویلکم تعجب ہے تم پر، یا ویلکم تباہی ہے تمہارے لیے، یہ سب مطلب ویل کے ہو سکتے ہیں۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ بناؤ اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ فیسحتکم، پس وہ اللہ ہلاک کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب کے ساتھ۔ اسحت یسحت اسحات، اسحات کا معنی ہے استیصال اور بیخونی کرنا۔ فیسحتکم یعنی فیہلککم، ہلاک کر دے گا تمہیں، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ یہاں لا تفتروا علی اللہ کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے عام لوگ دہری نہیں تھے، مشرک تھے۔ وقد خاب من افترا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا۔ یہ سارے جھوٹ اور جھوٹے کرتب کر کے اور اللہ کی عبادت و اطاعت سے انکار کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تم ناکام اور نامراد ہوں گے۔ بعذابن میں تو دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اور قد خوابہ میں پھر دنیا آخرت کی ناکامی کا بھی بتایا کہ وہ لوگ باعتبار آخرت کے انجام کے بھی ناکام ہیں، یا اس کے برعکس، اور یا عام عذاب سے بھی ڈرایا اور قد خوابہ میں بتایا کہ مقابلے میں بھی تم ناکام ہوں گے۔ قد خوابہ، تو یہ نصیحت جب ساحروں نے سنی تو اس کے نتیجے میں ساحروں کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ فتنازعوا میں یہ فا جو ہے یہ اس پر دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ ساحر مختلف ہوئے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو اختلاف کیا اپنے معاملے کا اپنے درمیان ان ساحروں نے۔ اختلاف یہ ہوا کہ بعض نے کہا کہ یہ ان کی یہ بات اور جس قسم کے دلائل ہے اور جس انداز میں یہ ہمیں سمجھا رہا ہے،
یہ ساحروں والا معاملہ نہیں لگ رہا ہے، یہ تو نبی ہیں، ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر بعض دوسروں نے کہا نہیں، یہ خامخواہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، مقابلہ کریں گے، کچھ نکاح دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ کر لیں گے، اگر ہم ناکام ہوئے تو کیا ہوا، پھر ہم ان کو مان لیں گے۔ تو مشورہ اسی پر طے ہوا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چھپکے سے کیا مشورہ، چھپکے سے مشورہ کیا کہ مقابلہ کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا، اگر وہ غالب ہو گئے تو پھر پیغمبر ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اس موقع پر فرعون نے بھی، آگے آ رہا ہے وَمَا أَكْرَهْتَنَا، فرعون نے بھی پھر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم مقابلہ کرو گے، تو کچھ کی جو رائے تھی اس کو پھر اس وجہ سے بھی غلبہ ملا کہ چلو مقابلہ کر لیتے ہیں، اور فرعون نے ایک طرح جبر بھی کیا۔ اس لیے ان ساحروں نے بعد میں فرعون سے کہا وہ جو تم نے جادو کے معاملے میں ہم پر جبر کیا تھا، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہوا، اور پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔